بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ایک دن میرے آقا نے فرمایا اے عمران الا تنطلق بنا نعود فاطمہ، اگر تم چاہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی مزاج پرسی کے لیے چلیں، فَإِنَّهَا تَشْتَكِي، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کئی دن سے مرض کے بستر پہ موجود ہے، بیمار ہے، مختلف امراض میں گھری ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، میں بھی جاؤں اور سیدہ کائنات امام الانبیاء کی بیٹی کا جا کر حال مرض پوچھ کر آئیں۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں میں نے عرض کی قلت نعم یا رسول اللہ، حضور اگر آپ کا حکم ہے تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ فرماتے فانطلقنا حتی اذا انتہینا، یہ میں ساری زندگی تقریریں کرتا رہوں، یہ آج کے جملے یہ میری محنت کا خلاصہ ہے، آپ سے بس توجہ کی خیرات مانگتا ہوں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آج کے جمعۃ المبارک کے دوران کہ ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ فرماتے حضرت عمران ہم چل پڑے، اور جب سیدہ کائنات کے کاشانہ مبارک کے دروازے پہ پہنچے، فرماتے ہیں میرے حضور نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت سلام ہو۔ سلام کرنے کے بعد وستأذنا، باپ ہو کر بھی، تاجدار کائنات ہو کر بھی میرے حضور نے اجازت مانگی، بیٹی فاطمہ اگر اجازت ہو تو۔ میرے حضور نے اجازت مانگی ہے، حضور نے اجازت مانگی ہے، جو بیٹھے بیٹھے مدینہ میں جس کی بیٹی کا چاہیں جس سے چاہیں نکاح کر دیں، لیکن حضور اپنی بیٹی کے دروازے پہ آ کے اجازت مانگ رہے ہیں، بیٹی اجازت ہو تو ہم آ جائیں۔ اب اگلے جملے سنیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے، فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا ادخل ومن معی، اے فاطمہ میں اور میرے ساتھ جو صحابہ تمہارے مرض کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، کیا ہم تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں؟ آگے سے سیدہ کائنات نے پہلے تسلیم و رضا کو اپناتے ہوئے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، بابا جان میں کیسے منع کر سکتی ہوں، آپ میرے گھر میں آنا چاہتے ہیں تو آئیں، میں آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بندہ نواز میری گزارش ہے، واللہ ما علی الا عباء، میرے بدن طیب و طاہر پر ایک چغہ ہے میرے بدن پر، جو بدن طیب و طاہر کو مکمل اپنے اندر سمیٹنے میں نہ کافی ہے نہ مکمل ہے۔ بابا جان آپ آئے ہیں تو میں اجازت دے رہی ہوں، آپ تشریف لائیں، لیکن یہ لٹھے کے، یہ کاٹن کے، یہ مل کے ریشم کے کپڑے پہننے والوں سنو، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں، ایک بیٹی اگر باپ کے سامنے یہ جملہ کہے، باپ کے کلیجے کے ٹکڑے نہ ہو جائیں، باپ کے دل پہ قیامتیں نہ گزر جائیں۔ ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے میری بیٹی جب جائے نا پیا کے گھر میں جہیز میں ہر دنیا کی چیز دوں، لیکن رسول اللہ ساری کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، اور سیدہ کائنات کہہ رہی ہے ما علی الا عباء، عبا کہتے ہیں چغے کو، ایک چغہ ہے بابا جان، وہ میں پہن کر اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی ہوں۔ حضور اگر آپ آنا چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں، لیکن اس حالت میں مجھ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ میرے حضور نے فرمایا اسنعی بہا قضا، اسنعی بہا قضا، بیٹی اس چغے کو اس طرح اپنے بدن کے ساتھ لپیٹ لو، چھپا لو اپنے بدن طیب و طاہر کو۔ سیدہ کائنات نے پھر عرض کی بابا جان واللہ ما علی واللہ ما علی رأسی من خمار، بابا جان میرے سر کو چھپانے کے لیے خمار چادر بھی نہیں ہے، آنچل بھی نہیں ہے گھر میں جس کو سر پہ رکھ کر اپنے سر کو ڈھانپ سکوں۔ اب حضور نے جب یہ جملے سنے فَأَخَذَ خُلَقَ مُلَاءَةٍ، میرے حضور کے کاندھوں پہ کملی جو تھی، حضور کے کاندھوں پہ جو چادر رحمت تھی، میرے حضور نے وہ چادر اتاری اور اتار کر سیدہ کائنات کی طرف ڈالی، فرما اختمری بہا، اے بیٹی اس چادر کے ساتھ اپنے بدن کو ڈھانپ لو۔ اور جب سیدہ کائنات نے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا،
میرے حضور تشریف لائے گھر میں، سیدہ کائنات مرض کے بستر پہ جلوگر ہیں، میرے حضور نے جملہ بولا اور یہ 1400 سالہ تاریخ کے درد کو سمیٹ کر میرے حضور کا یہ جملہ سنیے گا۔ میرے حضور نے فرمایا یا بنیہ کیفا تجدینکی، اے بیٹی بتاؤ تو صحیح، میری پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی، حسن و حسین کی اماں، یہ تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، مرض میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی؟ میرے حضور نے جب یہ جملے بولے، سیدہ کائنات کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، رو کے عرض کرنے لگی یا ابتا انی لوجعۃ، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑے کرب میں ہوں حضور، اور مرض کے لمحے تو کٹ جائیں گے لیکن مالی طعام آکلہ، گھر میں ایک روٹی کا نوالا نہیں ہے، کئی دن سے بھوک کے اندر فقر میں یہ لمحے گزر رہے ہیں، مالی طعام 10 قسم کے کھانے کھانے والے اور پھر اللہ کی ناشکری کرنے والے، 10 قسم کی نعمتیں کھا کر اللہ کے سامنے زبانیں دراز کرنے والوں کے لیے سیدہ کائنات کی سیرت کا یہ انوکھا باب ہے۔ اقبال یوں نہیں کہہ رہے کہ میں دل کرتا ہے اے سیدہ کائنات آپ کی مزار پہ آ کے سجدہ کروں، لیکن حضور کی شریعت کا پاس ہے، اگر پاس نہ ہوتا سجدہ بھی کرتا اور سجدہ کرنے کے ساتھ آپ کی مزار کا طواف بھی کرتا۔ آپ نے اتنا عظیم امت کو پھول دیے حسن و حسین کی صورت کے اندر۔ میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ کائنات کہنے لگی بابا جان مالی طعام، گھر میں کچھ نہیں ہے جو میں کھا سکوں تاکہ میری بھوک میں کمی آئے۔ میرے حضور نے فرمایا یا بنیہ، اے میری بیٹی میں تمہیں کھانا دے کر حوصلہ نہیں دیتا، تسلی نہیں دیتا، تسلی کیسے دیتا ہوں؟ اما تردا، کیا تو راضی نہیں ہے؟ قیامت کے دن جب جنت میں خواتین چلی جائیں گی تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔